آج ہم ذلیل اور رسوا ہے تو ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے، مسجدوں کو خالی کرنے کی وجہ ہے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کی وجہ ہے۔ اگر کسی کا بچہ یا بچی 10 برس کے ہو جائے نماز نہ پڑھے، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو لاٹھی لے کر لکڑی لے کر مار کر ان کو نمازی بناؤ۔ بے نمازی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، بے نمازی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ داڑھی کو ہاتھ پر لگاؤ، نہ کاٹو، نہ بازو سے، نہ سامنے سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ نیچے سے، چھوڑ دو اپنی حالت میں۔ ابو بکر نے چھوڑا، عمر نے چھوڑا، عثمان نے چھوڑا، علی نے چھوڑا، طلحہ نے چھوڑا، سعد نے چھوڑا، سعید نے چھوڑا، ابو بکر نے جلال چھوڑا، عبدالرحمن نے چھوڑا، عشر مبشرہ نے چھوڑا، بدری صحابہ نے چھوڑا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، مومن اور مسلمان کو سجدوں کے نشانیوں سے پیشانی سے پہچانا جاتا ہے، پرنور چہرے سے پہچانا جاتا ہے، وضو کے اعضاء سے پہچانا جاتا ہے، بلند اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ آج اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے، جانوروں کی طرح کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مساجد کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی اہمیت نہیں ہے، نہ اللہ کی ہے نہ رسول کی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے کے موڈ میں ہے یا سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں؟ جی اچھا، سننے کے بعد عمل کے موڈ میں ہے، عمل کی نیت ہے، یا صرف سن کے سننا ہے، باہر جا کے منڈ ہو جانا؟ ہاں بولو بھائی آواز سے، سنیں گے اور عمل کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلی کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام و آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات کرام قدر، علماء کرام، محترم عبد الرشید صاحب فاؤنڈر مسجد حاضہ اور دیگر سامعین و خواتین، میرا یہاں آنا اور آپ کا یہاں آنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا جنت کے حصول کے لیے، کہ ہم دنیا میں
اللہ کے بندے اللہ کے فرمانبردار بن کے زندگی گزاریں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت عطا فرمائے. یہی مقصد ہے، ہم تمام کا مقصد یہی ہے. جنت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، آسانی سے نہیں ملتی. اگر جنت آسانی سے ملتی ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی لمبی لمبی نمازیں قیام اللیل تہجد نہیں کرتے. اگر جنت آسانی سے مل جاتی تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جانوں کی مالوں کی قربانی نہیں دیتے. ان کو پتہ تھا کہ جنت قیمتی شے ہے، قیمتی چیز ہے، اس کے لیے دنیا میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی ہوگی، نفسانی خواہشات کو کچل ڈالنا ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے ہم تمام کو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہوگا، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اسے رکنا ہوگا، تبھی جا کے ہم جنت پا سکتے ہیں. تو جنت چاہیے نا انشاءاللہ تعالی. تو جنت پانے کے لیے، جنت میں داخلہ اپنا کرانے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ کی مرضی کیسے گزاریں گے؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث رسول کے شان ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں قرآن کو پوری طرح ماننا ہوگا، پوری طرح عمل کرنا ہوگا. حدیث رسول کو پوری طرح ماننا ہوگا، پوری طرح اس پر عمل کرنا ہوگا. جی ہاں، اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 100% داخل ہو جاؤ، شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. تب جا کر ہم کیا ہوں گے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا. بہت سارے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، بھائی، مسلمان، مرد، عورتیں، خواتین. ہم بہت زیادہ دینی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. ہر ہفتہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، کہیں اجلاس عام ہوتا ہے، کہیں اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، کہیں ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، کہیں ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، کہیں سالانہ پروگرام ہوتا ہے. الحمدللہ مسلمان آپ اور ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن کیا جتنے پروگراموں میں ہم شریک ہو رہے ہیں اس سے پوری طرح مستفید ہو رہے ہیں، اس سے پوری طرح فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے. جی ہاں، صرف اپنا نام کسی محفل میں لکھا دینا یا اپنے آپ کو اس محفل کا سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. جمعے کے خطبے سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، ایسے پروگراموں سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. اگر ہم جمعے کے خطبے میں آئیں، مہینہ 4 جمعے مستمر ہم سنتے رہیں خطبہ، علماء، ائمہ کی باتیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی فائدہ نہ آئے، ہماری زندگیوں میں کوئی بیداری نہ آئے، کچھ انقلاب نہ آئے، تو کیا فائدہ بتائیے؟ کیا فائدہ بتائیے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. سننا ہے، عمل کرنا ہے. جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے تھے، فوراً ہی عمل کرتے تھے. ایک صحیح حدیث میں ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپس میں 2 ساتھی کھڑے ہوئے تھے مسجد میں، مسجد نبوی میں 2 صحابہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. اجلس، یہ لفظ، اجلس کا لفظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی. اجلس، بیٹھ جاؤ کا لفظ حضرت عبداللہ بن عباس کے کانوں سے ٹکرائی. حضرت عبداللہ بن عباس مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی پوری طرح مسجد میں داخل نہیں ہوئے، چپلوں کی جگہ وہیں بیٹھ گئے. جب خطبہ ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیوں جو ہے نا پڑاؤ ڈالا، کیوں وہاں بیٹھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی زبان مبارک سے، نبوت کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کامیابی اسی میں ہے کہ میں وہیں بیٹھ جاؤں، لہٰذا میں نے وہیں بیٹھ گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے آپ سے تو مخاطب نہیں تھا. تو یہ جذبہ تھا ان کا، یہ جذبہ تھا ان کا. اللہ اکبر. تو آج ہمارے پاس بہت سارے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، جماعت کے ذمہ داران ہیں، مدرسے کے ذمہ داران ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، سنتے بہت ہیں، سنتے بہت ہیں، سنتے بہت ہیں، پروگرام میں بہت شریک ہوتے ہیں، لیکن کتے کی دودھ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. معاف کرنا. جی ہاں، اپنی اصلاح نہیں، بیوی بچوں کی اصلاح نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر تمام یوں ہی
تمام ہو رہی ہے. کیا فائدہ بتائیے؟ انسان بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا تشخیص کی، آیا دوا استعمال کیا، تو کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ ہونا چاہیے نا. اگر دوا استعمال کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو، مرض نہ جائے، بیماری نہ دور ہو، تو کیا فائدہ بتائیے؟ کوئی فائدہ نہیں. جا کر آپ شکایت کریں گے، ڈاکٹر صاحب اتنے دن ہوا آپ کی میں نے دوا کھایا، اتنے پیسے میں نے خرچ کیا، کوئی فائدہ نہیں. آپ شکوہ کریں گے، گلا کریں گے آپ. تو میرے محترم دوستو، اسی طرح اگر ہم محفلوں میں جمع ہوتے رہیں اور ہم اپنی اصلاح نہ کریں، اپنی اولاد کی اصلاح نہ کریں، تو آنا بیکار ہے. اب ورنگل سے اتنی دور سے ہم لوگ آئے ہیں، آپ یہاں سے اتنی دور سے آپ آئے ہیں، وقت نکالے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. دوپہر کا کھانا کھایا آپ نے؟ دوپہر کا کھانا کھایا نا بھائی؟ کھانا کھانے کے بعد بھوک اگر لگی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، بھرتا نہیں بھرتا؟ پیاس لگتی ہے، انسان پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے. اسی طرح اگر کھانا کھانے کے بعد پیٹ نہ بھرے، پانی پینے کے بعد پیاس نہ بجھے، تو ایسا کھانا کیا فائدہ، ایسا پینا کیا فائدہ بتائیے؟ اب اسی طرح سے ہم سالوں سے جمعہ کے خطبے سنتے آ رہے ہیں، دینی محافل میں، دینی مجلسوں سے، جلسوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ٹس سے بس نہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. داڑھی مونڈنے والا، داڑھی کاٹنے والا، میں دیکھ رہا ہوں 10 سال سے وہ داڑھی مونڈ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، آج بھی وہ داڑھی مونڈ رہا ہے یا داڑھی کاٹ رہا ہے. بیڑی سگریٹ پینے والے بہت سارے احباب، اپنی جماعت کے کہہ رہا ہوں، غیر جماعت کے نہیں، اپنی جماعت کے احباب 20 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. میں تقریباً 15 سال کے بعد چند لوگوں کو دیکھا ہوں، وہ آج بھی بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، آج بھی وہ داڑھی کاٹ رہے ہیں. 15-20 سال کے بعد میں آیا ہوں، اپنے پاس لوگوں کو دیکھا ہوں، جماعت کے لوگوں کو، حیدرآباد میں ہو، ورنگل میں ہو، کریم نگر میں ہو اور گوداوری خنی میں. 20 سال کے بعد آج بھی جو ہے بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، داڑھی مونڈ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں. وہی حال، کیا فائدہ بتائیے بھائی؟ ایسا سننا، ایسا سنانا کیا فائدہ؟ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، میرے اندر تبدیلی نہ آئے تو یہ سنانا وبال جان ہو جائے گا. جی ہاں، وبال جان ہوگا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن کہتا ہے تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. اعاذنا اللہ من، اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اور آپ حضرات سن رہے ہیں، سن کے سدھ ہو رہے ہیں، باہر جا کے منہ ہو جا رہے ہیں. ایک کام سے سن رہے ہیں، دوسرے کام سے چھوڑ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی جو ہے نا تبدیلی نہیں. اب محمد بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ داڑھی کاٹتے تھے، میں نے 12 ان کو نصیحت کیا نہیں محمد بھائی؟ الحمدللہ پوری داڑھی چھوڑ دی. ہمارے یونس بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، یہ داڑھی کاٹتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی رکھی، مدینہ بھی آیا، عمرے بھی آیا، میرے گھر پہ تشریف لائے. اللہ کو جزائے خیر دے، آپ کو بھی جزائے خیر دے. اس طرح کچھ تبدیلی آنی چاہیے میرے بھائی. موت کے قریب ہیں ہم لوگ، واللہ موت کے قریب ہے. کب اچانک موت آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں. جی ہاں، میرے قریبی دوست، بہت زیادہ اچھے دوست، حیدرآباد کے دوست، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. مجھ سے وہ ملے سعودی عرب میں، تقریباً 11 ساڑھے 11 تک میرے پاس تھے. اس کے بعد کہے شیخ صاحب میں جاتا ہوں آرام کرنے کے لیے. تو وہ گئے، روم میں گئے، اس کے بعد آرام کیا. صبح 8:30 بجے جو ان کی ڈیوٹی تھی، 10:30 ہو گئے، نہیں آئے، ڈیوٹی پر نہیں آئے. ان کے لوگ مجھے کال کیے، ان کے دوست صاحب کیا پائے، شیخ صاحب کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی میرے پاس 11 ساڑھے 11 تک تھے، اس کے بعد پتا نہیں. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ مارا گیا، کوئی آواز نہیں. اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس نے دروازہ توڑا تو معلوم ہوا کہ رات کے 1:30 بجے ان کی جان ختم ہو گئی، ہارٹ اٹیک آیا، مر گئے. یہ ایسے 1 نہیں 2 نہیں 10 کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے میرے دوست. اس کے باوجود بھی ہم ٹس سے بس ہونے کے لیے تیار نہیں. ابھی میں یلوی نگر سے گزر رہا تھا تو ہمارے شیخ زبیر بہنوی صاحب سے پوچھا کہ یہ شمع بیڑی کی بلڈنگ ہے کیا؟ تو میں نے کہا ہاں شمع بیڑی کی بلڈنگ ہے. تو میں نے کہا یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو کہا ان کے جو بڑے بیٹے تھے عبدالرشید صاحب کے، نثار ان کا نام تھا شاید، تو کہا کرونا میں ان کا انتقال ہو گیا. دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہی نہیں. اور کئی ایسے ساتھی ہیں جو ورنگل کے، ان کے تعلق سے پوچھا تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال. کتنے لوگ مر چکے ہیں، اللہ اکبر. پھر بھی میں اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی میں موت کے بعد زندگی کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح میرا سنانا وبال جان ہے، اگر میں عمل نہ کرتا ہوں تو آپ کا سننا بھی وبال جان ہے. اتنی قیمتی وقت آپ گزار رہے ہیں، یا اللہ پوچھے گا
تو نے اس محفل میں گیا تھا، جمعے کے خطبہ سنا، بیان سنا، فلاں کا، کہاں تک تو نے اپنے اندر تبدیلی لائی؟ کہاں تک تیرے اندر دینی بیداری؟ کہاں تک تیرے اندر انقلاب آیا؟ کہاں تک تو نے نمازی بن گیا؟ کہاں تک جھوٹ چھوڑا؟ کہاں تک غیبت چھوڑا؟ کہاں تک برائی کو چھوڑا؟ کہاں تک غصے کو پی لیا؟ کہاں تک یہ سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے قرآن نے کہا، سورہ زمر کی آیت ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ اللہ اکبر، سورہ زمر کی آیت نہیں ہے، پھر حافظ قرآن ہے آپ لوگوں سے کوئی؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، کون اچھے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور بہتر انداز پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سننے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ بہتر لوگ ہیں کہا اللہ نے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اس پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دیا ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، ایسے لوگ عقل مند ہیں، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جمعے کا خطبہ سننے کے بعد، کسی عالم دین کی تقریر سننے کے بعد اپنے اندر دینی بیداری لاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ اور جو جمعے کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، دیگر تقریر سننے کے باوجود بھی سنی اور انسنی کر دیتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں اور ایسے لوگ بیوقوف ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے، میری بات نہیں۔ اولئک ھداھم اللہ، اولئک الذین ھداھم اللہ، اولئک ھم الالباب، الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اللہ اکبر۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ کتنوں کو دیکھ لیجیے آپ، جلسوں میں آ رہے ہیں، پروگراموں میں آ رہے ہیں، ارے فلاں جلسہ مجھے، کوئی جلسہ میں نہیں چھوڑتا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں دلی میں پروگرام ہوا میں جاتا ہوں، بمبئی میں ہوا جاتا ہوں، پورے آندھرا میں ہوا جاتا ہوں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، گئے آپ نے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ آپ صبح میں بزنس دکان کھول دیا آپ نے، شام میں آپ نے بند کیا۔ اگر آپ صبح سے شام تک دکان میں یا بزنس پہ بیٹھے رہے، وقت لگایا، اگر فائدہ نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ بتائیے، یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح اگر لگاتار آپ دکان کھول کر بیٹھ جائیں، کاروبار کھول کر بیٹھ جائیں، فائدہ نہ ہو تو آپ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کیا وجہ ہے میری دکان میں برکت نہیں ہے۔ غور و فکر کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں لیتے ہیں، لوگوں سے سبق سیکھتے ہیں، پھر جو خامیاں ہیں کاروبار میں، بزنس میں، دکان میں، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ نقصان نہ ہو، آگے چل کر فائدہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کو دکھانا ہے۔ ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور میدان حشر میں کیسے رہیں گے؟ میں اور آپ کیسے رہیں گے؟ آج ہمارے بدنوں میں کپڑا ہے، ہمارے جسم ڈھکے ہوئے ہیں، پیروں میں نالین ہیں، چپل ہیں، جوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں صحیح بخاری کا حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا میدان حشر میں سارے مرد، سارے عورتیں ننگے، مادر ذات ننگے ہوں گے، بہلا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سنتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول اس وقت تو عورتیں شرم کے مارے ڈوب مر جائیں گی، جب مرد لنگے، عورتیں لنگے، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں گے۔ ہائے ہائے، قربان جائے جائے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ قیامت کا منظر اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ حضرت آدم نفسی نفسی کا کہیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہیں گے، حضرت روح اللہ عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہیں گے، اور تمام انبیاء پریشان رہیں گے، اولیاء پریشان رہیں گے، صحابہ پریشان رہیں گے، ساری انسانیت نفسی نفسی کہے گی۔ یہ حالت ہوگا۔ کہا اے عائشہ، تو سمجھتی ہے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرات ہوگی؟ ایسا خوفناک منظر ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، نہ کوئی شرمگاہ دیکھے گا، نہ کوئی دیکھے گا، ایسا بھیانک منظر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن میں جو سورہ حج کی شروع کی آیت ہے کیا ہے؟ یا زور سے بولو یار، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ان زلزلۃ الساعۃ شیء یوم عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کے الفاظ اس نے حج کی شروع کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ایک دن زبردست زلزلہ ہونے والا ہے، جس دن ماں کے سینے سے دودھ پی لے ہوئے بچوں کو مائیں کو اٹھا کر پھینک دیں گی، ایسی مائیں اچھال کر پھینک دیں گی۔ مائیں
اپنے پیٹوں میں 9 مہینے رکھنے والی مائیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں تو ایسا زلزلہ آئے گا کہ اپنی خود مائیں اپنے بچوں کو جو ہے نا ایسا نکال کر پھینکتے ہیں اور سارے انسانوں پر غشی طاری ہوگی، بے ہوش رہیں گے. اور یہ کوئی شراب پینے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کی بنا پر ہوگا. اعوذ اللہ من، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، مؤذن پکارتا ہے، اس کے باوجود مسجدیں خالی ہیں، بازار گرم ہے، بازار گرم ہے، مسجدیں ویران ہیں. حالانکہ پیارے نبی نے فرمایا روئے زمین پر اگر بہترین اگر کوئی بقعہ ہے، بہترین زمین کا ٹکڑا ہے وہ اللہ کے مساجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر ہے بازار ہے، بازار ہے. صحیح مسلم کو اٹھا لیجیے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ زمین کا بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے، اور سب سے برا بازار ہے. اسی لیے جو بازار میں جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا پڑھ کر جائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ بازار جانے کی دعا ہے. اور ہم لوگ بازار کو جو ہے نا اپنا آماج کا بنا لیے ہیں، بازار کو سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد مساجد سکون کا ذریعہ. اللہ اکبر. مسجدیں ویران خالی پڑی ہوئی، بازار بھرے پڑے ہوئے ہیں. راتوں میں جائیے آپ، بڑے بڑے نوجوان جاگ رہا ہے، بوڑھا جاگ رہا ہے، مرد عورت جاگ رہے ہیں، گویا کہ رات کو دن، دن کو رات بنا دیا. اللہ سے گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے دن کو جو ہے نا معاش کا ذریعہ بنایا اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا. نہیں، میں تیری مخالفت کروں گا کلم کلا. میں رات کو جو ہے نا معاش کا ذریعہ، کھیل کود کا ذریعہ اور گھومنے پھرنا کا ذریعہ، آزادی کا ذریعہ بناؤں گا، اور دن میں سورج نکلنے کے بعد بھی سوتا رہوں گا، ظہر تک سوتا رہوں گا، فجر چھوڑ دوں گا، ظہر چھوڑ دوں گا. الیاذ باللہ، انا للہ راجعون. کیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسی روش ہے ہماری میرے محترم دوستو میرے بھائیو. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہم نے سکون کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ رات بنایا ہے. دن میں کمانا ہے، دن میں محنت کرنا ہے، دن میں اللہ کی عبادت کو جلانا ہے. لیکن کہاں ہے بتائیے؟ اللہ اکبر. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے. جانتے ہیں نا علامہ احسان الہی ظہیر کو، مشہور عالم دین گزرے جن کا انتقال ریاض میں ہوا، اور ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ مسجد رسول میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے بازو میں جو ہے نا ان کو دفن کیا گیا. کیا خوش نصیب ہے ایسا شخص میرے دوست. سفر میں جا رہے تھے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا. علامہ نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے. کیا کہا؟ ہم نماز پڑھ لیں گے. دل مردہ ہو چکے ہم لوگوں کو، بس زندہ لاش بن کر ہم لوگ. علامہ صدام حسین نے اپنی پارلیمنٹ میں ان کو بلا کر تقریر کروائی تھی. صدام حسین جو عراق کے صدر تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اپنی پارلیمنٹ میں ان کو بلا کر جو ہے نا تقریر کروائی تھی. ڈھیر ساری کتابیں انہوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. حرمین شریفین کے ائمہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں. آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو عزت کے ساتھ بلاتے ہیں. وہ سفر پہ جا رہے تھے. سنو نوجوانوں، بزرگوں، مسلمانوں سنو. ظہر کا وقت تھا. ساتھیوں سے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا؟ کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا. ساتھیوں نے کہا ایسا کرتے ہیں آگے چل کر اصل میں جو ہے نا ظہر کو ملا دیتے ہیں، جمع تاخیر کر لیتے ہیں. چیخ اٹھی. اللہ نے کہا کہ کیا گارنٹی دیتے ہو تم میں سے کون گارنٹی دیتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گے اثر تک؟ چلو. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز پڑھ لو، اول وقت نماز پڑھ لو. اثر تک کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی گارنٹی ہے دے گا؟ نہیں دے گا. گاڑی روکی اور نماز ظہر پڑھ لی. ایسے تھے اچھے اچھے لوگ. اور آج ہمارا کیا حال ہے میرے دوستو؟ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ویران پڑے ہیں مسجدیں. یہ نوجوان کہاں جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. کہاں جاتے ہیں آپ لوگ میرے دوستو؟ کتنے عیب کی بات ہے. نماز بھی چھوڑنے کی چیز ہے، نماز بھی چھوڑنے کی چیز ہے. ہاں، اگر کوئی اپنے گھر سے شرٹ پہن لے اور پتلون پہننا بھول جائے، پائجامہ پہننا بھول جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے بھائی، عقل مند کہیں گے بیوقوف کہیں گے. اگر پینٹ کے بغیر، شلوار کے بغیر جو ہے نا وہ کرتے پہ اور جو ہے نا شرٹ پر جو ہے نا باہر نکل گیا، بیوقوف کہیں گے نا بھائی. تو اسی طرح نماز کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے میرے بھائی. نماز کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. تابعین کے جو سردار تھے، حضرت
سیدنا سعید بن مسیب، سنو میرے دوستو، اپنی اصلاح کر لو۔ تابعین کے سردار حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 40 برس تک، 40 سال تک میں نے تکبیر تحریمہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے سال؟ 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 برس تک تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں نا؟ اقامت سے پہلے مسجد میں تھے وہ۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اقامت سے پہلے مسجد میں، بلکہ وہ اذان سے پہلے آ جاتے تھے۔ تابعین تھے، تابعین کے سردار تھے سعید بن مسیب۔ پھر اس کے بعد انہیں کا قول نقل کرتے ہیں امام قرطبی، وہ کہتے ہیں کہ 30 برس تک، 30 سالوں تک پہلی صف ان سے نہیں چھوٹی، پہلی صف نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر! اور آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، مسلمان ہونے کا دعویٰ، مومن ہونے کا دعویٰ، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ، جماعت اسلامی کا دعویٰ، تبلیغ کا دعویٰ، فلاں فلاں دعوے تو بہت ہیں، ہم کہاں ہیں اس دعووں میں؟ پورے میرے دوستوں میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، اپنی اصلاح کرنے کا مقام ہے۔ تو لہذا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہیں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ایسے لوگ عقل مند ہے جو سننے اور سنانے کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں، وہ بیوقوف ہے۔ اللہ ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوست میرے بھائی، داڑیاں چھوڑ دے، داڑیاں چھوڑ دے پلیز میرے دوست۔ یہ ایک ایسی سنت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے، مرنے کے بعد خبر میں جو ہے ہمارے ساتھ دفن ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے آنکھ پر چشمہ ہے تو چشمہ اٹھا لیا جاتا ہے، ہاتھ میں گھڑی ہے تو اتار لی جاتی ہے، رنگ پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھی پہنی نکال جاتی ہے، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن داڑھی نہیں موڑی جاتی، داڑھی کے ساتھ دفن ہوتا ہے۔ اور داڑھی سنت سنت سنت، رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا۔ نہیں، آپ سن لیجیے میرے دوست، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کے 4 امر ہیں، 4 احکام ہیں، 4 حکم ہیں داڑھی کے تعلق سے۔ وفر اللحى واترك اللحى واعف اللحى، یہ امر کیسے ہے؟ امر کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اپنی امت کو کہو کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو اپنی حالت پر رکھو، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو پورا رکھو۔ اور پیارے نبی جس کی ہم امت ہے، ان کی داڑھی پورے سینہ بھر تھی، سینہ بھر تھی میرے دوست۔ جی ہاں، واعف اللحى واترك اللحى، کیا ہے میرے بھائی؟ امر ہے، آرڈر ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دو، اپنی حالت پہ چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نے آپ سے 1000 روپیہ قرض لیا، میں مثال دے رہا ہوں، سنیے، جو داڑیاں کاٹتے ہیں، جاڑیاں موڑتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے۔ واعف اللحى، داڑھی کو معاف کر دو۔ ہم رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کیا مطلب معاف فرما دے؟ اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے، یہ مطلب ہے نا بھائی۔ اب داڑھی کو معاف کر دو مطلب کیا ہے؟ داڑھی کو ہاتھ پر لگاؤ، نہ کاٹو، نہ بازو سے، نہ سامنے سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ نیچے سے، چھوڑ دو اپنی حالت میں۔ ابو بکر نے چھوڑا، عمر نے چھوڑا، عثمان نے چھوڑا، علی نے چھوڑا، طلحہ نے چھوڑا، سعد نے چھوڑا، سعید نے چھوڑا، ابو بکر نے چھوڑا، عبدالرحمن نے چھوڑا، عشر مبشرہ نے چھوڑا، بدری صحابہ نے چھوڑا۔ بیت رضوان میں ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بیت رضوان میں، جن کا ذکر قرآن میں آیا سورہ فتح میں، انہوں نے داڑھی چھوڑی، تمام صحابہ کرام داڑھی چھوڑا۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا بھائی؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ کتنے سال ہو گئے بغیر داڑھی کی زندگی گزارا، اور کیسے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پر، سڑک پر، اللہ کی قسم آنکھوں نے دیکھا ہے، پتلم اٹھا کر جو ہے نا پولیس نے دیکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کافر ہے۔ اگر خطرہ ہوا ہے تو یہ مسلمان ہے، مسلمان اس کو یہاں لے جاتے ہیں، اور اگر بغیر خطرہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پر ایمان لانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، وہ جب مر رہا ہے تو اس کی شرم نہ دے کر پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے کہ کافر۔ چھی چھی چھی، اس قدر گر گیا ہے انسان، اس قدر گر گیا مسلمان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ مومن کو کیسے پہچانا جائے گا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ مومن اور مسلمان کو سجدوں کے نشانیوں سے، پیشانی سے پہچانا جاتا ہے، پرنور چہرے سے پہچانا جاتا ہے، وضو کے اعضاء سے پہچانا جاتا ہے، بلند اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارا ہاتھ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا داڑھی کا رکھنا، داڑھی کا اپنی حالت پر چھوڑنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ نہ کٹانا جائز ہے، نہ مڑانا جائز ہے۔ مڑانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، شراب زنا کے برابر ہے۔ جی ہاں،
علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تمام کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اب موجودہ جو عالم دین ہے سعودی عرب کے مفتی ہیں، زبردست عالم دین ہیں، پہاڑوں جیسا علم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جی ہاں، محمد بن سلمان جو وہاں کے کنگ ہیں وہ آتے ہیں، ان سے جو نا پیشانی چومتے ہیں۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تقریباً 80-85 برس کے ہیں، ایسا علم پہاڑ جیسا علم ماشاءاللہ۔ ان کا بھی فتویٰ ہے کہ داڑھی کا کاٹنا، داڑھی کا مڈانا یہ دونوں گناہ ہے۔ داڑھی کا مڈانا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ کی ملگی ہے، اگر آپ کی دکان ہے، اگر کوئی باربر کی دکان کھولنا چاہتا ہے، حجام ہے، اس کو اگر ملگی دینا ہے تو جائز ہے۔ تو تمام علماء نے کہا اگر وہ سر کے بال کاٹتا ہے سنت کے مطابق تو اس کو ملگی اور دکان کرائے پر دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ داڑھی کاٹتا ہے تو اس کو درگاہ ہرگز دی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک شیخ ہیں مسجد رسول میں، وہ محاضر ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ سفر میں ایک شرابی ہے، ایک زانی ہے اور ایک داڑھی منڈا ہے، سن لو یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر غیرت ایمان باقی ہے، کیا ہے غیرت ایمان باقی ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غیرت ایمان باقی ہے، بے غیرت نہیں ہے، بے شرم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہے۔ اس چھوٹے سے واقعہ سے اپنی نصیحت پکڑنا ہے، اپنا کرنا ہے۔ کہا ایک زانی اور ایک شرابی، ایک داڑھی منڈا سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب امامت کون کرے گا؟ سوال ہے، بہترین سوال ہے۔ زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے اور ایک داڑھی منڈا بھی ہے، اب وہ نماز کون آگے بڑھ کے پڑھائے گا تینوں میں سے؟ کہا کہ زانی، کسی نے کہا کہ شرابی، کسی نے کہا کہ جس کی داڑھی بھی ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ زانی یقیناً کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے، لیکن وہ چند منٹوں کا گناہ ہے، دم دینے اس کے بعد مومن ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے جب شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے تو پھر مومن ہو جاتا ہے، زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا ہے، زنا سے باز آ جاتا ہے مومن ہو جاتا ہے، لیکن داڑھی منڈا 24 گھنٹے گناہ میں رہتا ہے۔ کہا شیخ نے کہ کبھی بھی شرابی نماز پڑھا سکتا ہے، زانی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وقتی طور پر گناہ میں ہے، حرام کام میں ہے، لیکن یہ داڑھی منڈے والا 24 گھنٹے حرام کام میں ہے، لہذا وہ امامت کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ میری حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، یہ 6 فٹ کا انسان، اس میں کیا ہے؟ پیٹ میں دیکھ لیجیے غلاظت بھرا ہوا ہے، پورے جسم میں دیکھ لیجیے کیڑے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ اچھے کپڑے پہن کر آئے، نہا دھو کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، چند منٹوں میں جو ہے نا پسینے سے نا بدبو آنے لگتی ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری ریاضت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین اللہ کے پاس محبوب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے، داڑیاں چھوڑنے والا ہے سنت کے مطابق۔ جی ہاں، کون کہہ دیا کہ داڑھی جو ہے نا سنت ہے، رکھے تو بھی چلتا ہے لیکن چلتا نہیں؟ میرے بھائی داڑھی رکھنا ہی ہے، اور اس کا وزن کتنا ہے؟ ہاں اب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سارے ہی کے پاس موبائل ہوگا۔ موبائل ہے بھائی آپ کے پاس؟ ہے نا؟ الحمدللہ۔ کس کے پاس موبائل نہیں ہے بھائی؟ محمد بھائی موبائل ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ اشہر موبائل ہے، کہاں ذرا بتاؤ آپ پہلے۔ دیکھیے اس نوجوان کے موچھ بھی نہیں آئے، ہاں اس بچے کے موچھ بھی نہیں آئے، اور بھی ہوں گے نا میرے بھائی، موچھ بھی نہیں آئے، داڑھی بھی نہیں آئی، شادی بھی نہیں ہوئی، کماتا بھی نہیں ہے، پھر بھی موبائل رکھا ہوا ہے۔ اور موبائل کا وزن کتنا ہوگا بھائی؟ کم از کم 100 گرام تو ہوگا نا بھائی؟ ارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ 100 گرام ہے کہ نہیں؟ زیادہ ہے، زیادہ ہے نا، اور قیمتی بھی ہے، لاکھوں روپے کا ہے۔ اور داڑھی کتنا وزن ہے بھائی؟ کتنا وزن ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں گرام، 2 گرام، 1.5 گرام، 3 گرام۔ موبائل نہ لے کر پھرنے آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر عمل کرتے ہوئے داڑھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے رے ہائے میرے دوستو، میرے بھائیو، خدا را داڑھیوں کو رکھو، ہو سکتا ہے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ آپ کو بخش دے اور جو ہے جنت میں داخل فرما دے۔ جی ہاں، ایک نیکی وہاں جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ یہ داڑھی بہت اہم ہے میرے محترم دوستو، ڈریے مت کسی سے۔ ولا يخافون لومۃ لائم، قرآن کہتا ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تخشوهم واخشوني، قرآن کہتا ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھر والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ دوست احباب سے ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کہتا ہے مجھ سے کرو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب العالمین ہوں، میں تمہیں عزت دینے والا ہوں، میں تمہیں کامیابی دینے والا ہوں، میں تمہیں بچانے والا ہوں۔ تو لہذا اللہ بچانے والا ہے۔ اگر ساری دنیا مل کے مارنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ تو ڈرنے کی بات کیا ہے میرے دوستو؟ داڑیاں چھوڑ دو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بناؤ۔ کریں گے نا میرے محترم دوستو؟ نماز کتنے بجے ہے؟ ہاں 9:30 کو اذان ہے، تو الحمدللہ 20 منٹ باقی اللہ کا فضل ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائی، یہ کم زندگی ہے ہماری، کب موت آتی نہیں معلوم۔ ہمارے دادا دادی نانا نانی کیا عمر تھی معلوم؟ اللہ اکبر۔ ہماری نانی، ہماری دادی تقریباً 80 سال کراس کر گئی، 80 سال کراس کر گئی، اور آج ختم ہو گیا۔ ہاں 80 سال نظر نہیں آ رہا، 70 سال نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا میری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 اور 70 سال کے درمیان۔ حدیث معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ کو؟ حدیث معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ ہاں بہت کم ہے 60 کو پہنچنے والے، 70 کو پہنچنے والے۔ جس کو اللہ لمبی عمر دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اور ورنہ آج نوجوان مر جا رہا ہے، نوجوان مر جا رہا ہے۔ پرسوں میں ہارون رشید صاحب سے ملنے گیا ہمارے استاد سے، تو انہوں نے کہا ورنگل میں، علوی نگر میں مولانا ہارون رشید خاص میں ہمارے استاد ہیں جن کے پاس ہم نے حفظ کیا، ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے 26 سالہ نوجوان اچانک مر گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی جو ہے نا اس لاحق نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک مر گیا۔ اللہ اکبر، 26 سال کی عمر، اللہ اکبر، اس نے پوری جوانی بھی نہیں دیکھی میرے بھائی۔ ہاں ایسے ایک نہیں، دو نہیں، 10 واقعات ہیں، 20 واقعات ہیں، 100 واقعات ایسے آنے آ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے اچانک موت، اچانک موت، اچانک موت۔ کبھی سنا آپ نے غور کیا کہ آخر اچانک موت کیوں آ رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ ارے کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک آ گیا، ارے کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوا؟ مر گئے، اتنا ہی بول رہے ہیں بس، انا للہ راجعون، نماز کے جنازہ میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بخش دے، ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ کل آپ کی والدہ کی نماز جنازہ ظہر میں ملائے گی، ظہر میں آپ کی والدہ بھی مدینہ آئی تھی، میرے گھر پر بھی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے سبز جاریہ بنائے۔ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی، ایمان اور والی زندگی، توحید و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جن کے والدین، جن کے بھائی بہن رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں جو اہل توحید میں سے تھے، اللہ ان سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو میرے محترم دوستو یہ حال ہے، کب موت آئے گی نہیں معلوم میرے بھائی۔ جی ہاں، بحرین میں ہم جا رہے تھے، اچانک جو ہے نا ایک گاڑی گئی اور کھمبے سے ٹکرائی اور سر جو ہے نیچے ہو گیا تو ہارن بجنے لگا، ہارن بجنے لگا، اس لیے کہ سر جو ہے اس کو ٹکرایا۔ پولیس والا آیا، دروازہ کھولا، ایک دم نیچے گر گئے، ختم ہوئی، ختم ہو۔ سچے واقعات سنا رہا ہوں میرے دوستو، سچے واقعات۔ جی ہاں، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، آمین بولیے۔ ہاں کتنے ایسے ہیں لوگ مرتے جا رہے ہیں، تو لہذا موت کو سامنے رکھیے، قبر کو سامنے رکھیے، حشر کو سامنے رکھیے، پھر فیصلہ کیجیے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، داڑھی چھوڑنی ہے نہیں چھوڑنی ہے، حرام سے بچنا ہے نہ بچنا ہے، ناجائز کاموں سے بچنا ہے نہ بچنا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے۔ پہلے موت، قبر اور حشر کو سامنے رکھیے۔ بھول گئے موت کو، بھول گئے قبر کو، قبر کے عذاب کو، اللہ اکبر۔ پیارے نبی ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہے نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب التحیات پڑھ لو، درود پڑھ لو، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لو، تو 4 باتوں سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی سب سے پہلے جنت میں جو انسان داخل ہوگا وہ آدم نہیں ہے، ابراہیم نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ نہیں ہے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نبی جس کے اگلے پچھلے سب کوئی گناہ معاف، سب گناہ معاف۔ معلوم ہے کائنات میں صرف ایک ہی انسان گزرا ہے، ایک ہی شخصیت گزری ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، یہ اعلان اللہ نے کیا ہے۔ ہاں قرآن مجید میں انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسی شخصیت ہو کہ ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی اپنی زبان نبوت سے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب القبر سے بچانا۔ اتنا ڈر رہا ہے ہمارا نبی اور ہم بے ڈر
نڈر بے خوف ہو گئے جو ہوتا دیکھا جائے گا. کمبخت نالائق، یہ جملہ کہنے سے پہلے تیری زبان نکڑ مار جاتی، تیری زبان سچن ہو جاتی. یہ کہتا ہے اللہ سے جو ہوتا دیکھا جائے گا. اتنا غرور. انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اس کا حشر کیا ہو گیا؟ نہ زمین نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا، نہ سمندر نے قبول کیا. اور آج بھی اس کی لاش اس کا جسم مصر کے جو ہے نا میوزیم میں رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. مصر گیا تھا تو وہاں پر میوزیم میں میں نے اس وقت 100 ریال جو ہے نا اس کو لاش کو دیکھنے کا تھا. حالانکہ مجھے خواہش نہیں تھی، لیکن ایک درخت کا سامان جو اللہ نے بنا دیا ہے، دیکھیں گے اس کا کیا ہے. انا ربکم الاعلی کہنے والا. تو میرے محترم دوستو، بڑے بڑے جو ہے نا غدار آ گئے، بڑے بڑے نافرمان آ گئے. ان کا حشر دیکھ لیجئے، اس سے عبرت و نصیحت پکڑ لیجئے. فرعون کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے. قارون کا خزانہ، قرآن پڑھیے، اللہ کہتا ہے قارون کا خزانہ، قارون کا پیسہ، قارون کی دولت، قارون کا بیلنس اتنی تھی اس کی چابی 9 سے 13 آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے. چابی خزانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. خزانے کی چابی قرآن میں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ، جی ہاں، چابی کتنے 9 سے 13 آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے. صرف چابی. خزانہ کیا تھا ان کا؟ اللہ اکبر. جتنا پیسہ، جتنا بینک بیلنس، جتنا روپیہ قارون کو اللہ نے دیا، اتنا نہ پہلے دیا اور نہ قیامت کی بات تک اتنا مل سکتا ہے. لیکن حشر کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو، قارون کو، اس کے خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تیری قدرت کو سلام. اللہ اکبر. اور ہم گنہگار بھول گئے اپنے آپ کو، حدیث کہنے والے بھول گئے، نمازوں کو چھوڑ دیا. ذرا مجھے بتائیے، کوئی بھی عالم دین بتائیے، دنیا کے کسی بھی عالم دین سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. نماز چھوڑے. اللہ اکبر. اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نمازوں کا سوال ہوگا. فإن صلوا صلوا، اگر وہ نماز میں کامیاب ہوگا سارے میدان میں کامیابی، اور اگر نماز میں فیل ہوگا تو ختم، جہنم میں چلے جائے گا. جی ہاں، جہنم میں جائے گا. بے نمازی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. بے نمازی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایک نماز بھی، 5 وقت نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کتنی نماز؟ ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. فجر کی نماز 8 بجے اٹھ کر پڑھتا ہے، اس لیے کہ کالج میں جانا ہے، ڈیوٹی کو جانا ہے، صبح نہیں اٹھ سکتا، سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا کیا کرتا ہے؟ 8 بجے 7 بجے جو ہے نا، جب اس کو ڈیوٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، اس وقت الارم رکھ کر سو جاتا ہے جان بوجھ کر. ایسا شخص منافق ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے. فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے بے نمازی کا انجام ایک کتاب لکھا انہوں نے. اس میں کہا جو شخص جان بوجھ کر الارم، گھڑی کا الارم 1 گھنٹے بعد کا رکھتا ہے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے فجر کی، تو کہا 1000 رکعت بھی پڑھ لے اس کی نماز قبول نہیں. اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو وقت مقرر ہے آسمانوں کے رب کی طرف سے، اس وقت میں نماز پڑھنا ہے. جی ہاں، اس وقت میں نماز پڑھنا ہے. اور یہاں پر سارے کام وقت پر ہو رہے ہیں، اور اللہ کا حق جو ہے نا وہ ٹالنے کے بعد، اور ایک نماز بھی اگر چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں میرے بھائی، کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تو جنت میں جا سکتا ہے بے نمازی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ بولو بھائی، بولو. چلیے 100 روپے انعام دیتا ہوں، بولیے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے 200 روپے لے لیجیے. چلیے 200 روپے لو بھائی. چلو اور 100 بنا دیتا ہوں، کوئی نہیں بولیے 300 روپے کا. یہی وجہ ہے نا، سنتے ہیں خالی بس عبدالعلی کا پروگرام تھا، فلاں کا پروگرام تھا، جانا ہے بس، جانا ہے بس. دل میں ہونا جذبہ ہے نا، دل میں. ہاں، صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. سنو، بے غیرت مت بنو، بے شرم مت بنو، باغیرت بنو، حیا والے بنو. اللہ کے نبی مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد رسول چھوٹی تھی، مختصر تھی، اور اس وقت مرد حضرات بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور خواتین بھی امہات المومنات کے ساتھ آ کر مسجد رسول میں نمازیں ادا کرتی تھی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت نماز پڑھتی تھی. اور آج ہمارے بعد غیر جماعتی بھائی، اہل حدیث کے مساجد میں تو الحمدللہ نمازیں ہوتی ہیں،
جمعہ میں بھی آتی ہیں، دن میں بھی آتی ہیں، اور دیگر نمازوں میں بھی اہل حدیث میں ماشاءاللہ ایک اچھی خوبی ہے کہ وہ نمازوں میں جو ہے نا بلاتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، ان کا علیحدہ احترام ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دیگر جماعتوں میں اللہ رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں فتنہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھیں گے تو فتنہ، اللہ کے گھر میں آ کر امام اور خطیب سے قرآن حدیث سیکھیں گے تو فتنہ، اور بازاروں میں گھومیں وہ کوئی فتنہ نہیں ہے، میوزیم چلے جائے وہ فتنہ نہیں ہے، اور اپنی ہتھیلیاں اپنا ہاتھ غیر مرد ہندو کے ہاتھ میں دے دے مہندی کے لیے، چوڑیاں پہنانے کے لیے، وہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ بہرکیف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جن خود صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی خواہش، اپنی خواہش ظاہر کی، مشورہ کیا، کہا کہ مسجد رسول کے 3 دروازے ہیں۔ مسجد رسول کے اس وقت کتنے دروازے تھے؟ 3 دروازے۔ آج ماشاءاللہ تقریباً جو ہے نا 41 دروازے ہیں، سمجھ رہی؟ 41 دروازے ہیں۔ باب البقی جو ہے نا یہ آخری دروازہ ہے، باب السلام پہلا دروازہ ہے، گیٹ نمبر 1 ہے، اور باب البقی یعنی سلام کر کے جب نکلتے ہیں باہر اس کو باب البقی کہتے ہیں، سامنے بقی قبرستان ہے، تو وہ 41 ہے میرے محترم دوست۔ تو اس وقت 3 دروازے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہوا کی بات نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر اپنی خواہش ظاہر کی کہ یہ دروازہ جو ہے نا خواتین کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ خواتین ادھر سے داخل ہو، مرد بھی داخل ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ مرد اور ہے، عورت ہے، اور آج کے مرد جو ہے نا بے غیرت ہو گئے ہیں، جی ہاں دیوس ہو گئے ہیں، عورتیں جو بھی کریں چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا شخص دیوس ہے۔ اور یہاں امت کے اللہ ساری کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھیے، جس دروازے سے عورتیں داخل ہوتی ہیں اس دروازے سے مرد داخل نہ ہو، میری خواہش ہے۔ ایک دروازے تک اشارہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تھے، مجلس میں تھے، اللہ اکبر۔ ان سے نہیں کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے نہیں کہا کہ عبداللہ ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، یہ نہیں کہا، صرف اپنی خواہش ظاہر کی۔ محفل ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو کے چلے گئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، نوکر تھے، سیکرٹری سمجھ لیجیے، ان کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش ظاہر کی، اس دروازے سے کوئی مرد داخل نہ ہو، یہ میری خواہش ہے، حکم نہیں کہا نہیں تھا۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں مرتے دم تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اپنی نظر اٹھا کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا جذبہ ہے، عمل کا جذبہ دیکھیے۔ نبی کا حکم آرڈر تو دور ہے، نبی کی خواہش کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ جہاں بھی جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے۔ اور آج میرا اور آپ کا حشر یہ ہے، سنت ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، ارے دیکھا جائے گا۔ انا للہ راجعون، کس قدر بے گر، کس قدر نڈر ہو گیا۔ خواہش رسول کا ادب احترام ہو رہا ہے، اسی لیے وہ جا کر جو ہے نا کامیاب ہوئے، جہاں بھی جاتے تھے دشمن ان کے قدم میں گر جاتا تھا۔ اور آج ہمارا ذلیل ہے، رسوا ہے، بےکس ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک ہرن کا شکار کیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، کئی سالوں تک جو ہے نا کورٹ کچہری کے چکر کاٹتا رہا۔ ذہن میں آ گئی ان کی بات، کون ہے کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہرن کے شکار کی وجہ سے اس قدر جو ہے اس پر ظلم کیا گیا، اور یہاں مسلمانوں کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مسلمان کے جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی، قرآن کی، حدیث کی ویلیو تھی، اہمیت تھی، قدر کرتے تھے۔ اللہ کے پاس بھی ان کی قدر تھی، ان کی ویلیو تھی۔ اور آج کے نام نہاد مسلمانوں کی اللہ کی نہ قدر ہے، نہ رسول اللہ کی قدر ہے، نہ قرآن کی قدر ہے، نہ حدیث کی قدر ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اس کو بھلا دیا، ان کی قدر اللہ کے پاس بھی نہیں رہی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن نے کہا تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ آج اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے، جانوروں کی طرح کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مساجد کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے کلام کی اہمیت کی ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی اہمیت کی ہے، نہ اللہ کی ہے، نہ رسول کی ہے، نہ دین کی، نہ شریعت کی ہے، بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھ لیا ہے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ، خواہش رسول کا اتنا ادب احترام کہ کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، لیکن ان کے غلام کہتے ہیں
دروازے سے داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ تھے اصل انسان، یہ تھے اصل مسلمان، یہ تھے حقیقی مومن۔ یہی وجہ ہے ساتوں آسمانوں سے صدائی رضی اللہ عنہ ورضوان، انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر دیا۔ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو اس کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ بتائیے دوستو۔ آج ہم ذلیل اور رسوا ہے تو ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے، مسجدوں کو خالی کرنے کی وجہ سے ہے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کی وجہ سے۔ جی ہاں، اب میں نے ایک آیت پوچھی، ایک دلیل پوچھی کہ بھائی بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا، دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر صحابہ کرام کی محفل ہوتی، اللہ کے رسول پوچھتے، سارے صحابہ بلند آواز سے کہتے ما سلککم فی سقر لم نکن من المصلین، سورہ مدثر کی آیت۔ جی ہاں، اللہ کہتا ہے بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لم نکن من المصلین، میں نمازی نہیں تھا اسی لیے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ دیں، اتنی باتیں قرآن حدیث کی ڈوکم باتیں چھوڑنے کے بعد بھی، اور نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب بھائی پڑھ دیں، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتا، جمعے کو جمعہ، ایسا اسپیڈ بولتا ہے گویا کہ ایک گھنٹے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا میرے محترم دوستو؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، بہت ہو گیا۔ اللہ کی قسم، باپوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح کریں، والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی اصلاح کریں، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے، بیوی کو چاہیے اپنی شوہر کی اصلاح کرے، بھائی کو چاہیے بہن کی اصلاح کرے، بہن کو چاہیے بھائی کی اصلاح کرے، دوست کو چاہیے دوست کی اصلاح کرے، پڑوسی کو چاہیے پڑوسی کی اصلاح کرے، مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کی اصلاح کرے۔ ضروری ہے۔ ابھی بھی نہیں سدھریں گے تو بربادی اور بربادی۔ جی ہاں، جاگ جائے مسلمان، پھر سونے کا وقت باقی ہے۔ جی ہاں، جاگنے کی ضرورت ہے، نہ صرف جاگنے کی، جگانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ عہد کرنا ہوگا آج کے بعد سے ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ عہد کرنا ہوگا 5 وقت نماز با جماعت ادا کروں گا، یہ عہد کرنا ہوگا قرآن سیکھوں گا قرآن سیکھوں گا۔ جی ہاں، گوداوری کھنی میں نے خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا۔ 2 نوجوان آئے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے کہ یہ بہت ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، ذرا دم کر دیجیے۔ میں نے جو ہے نا کہا باپ سے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھو اور آپ پھونک مارو۔ اللہ کی قسم، تمام علماء کرام سن لیں، تمام ائمہ سن لیں، تمام مساجد کے مدارس کے ذمہ دار سن لیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ 2 نوجوان جو اپنے بچے کو 7 سالہ بچہ تھا اس کو لے کر آئے، دم کرو، یہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ میں نے کہا تو باپ ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک، اس کے بعد میں دم کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ میں نے قسم کھایا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو لعنت اللہ الکاذبین، مجھ پر صادق، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب اس سے میں نے کہا تو اس نے سورہ فاتحہ کہا مجھے نہیں آتا ہے۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی، ہاں جمعہ کی بات کر رہا ہوں، آج سنڈے ہے، ایک دن پہلے ہفتہ تھا، سیٹرڈے تھا، اس سے پہلے جمعہ کی بات کر رہا ہوں گوداوری کھنی میں، اور جماعت کے پورے لوگ گواہ ہیں، بلکہ تو سمجھے یہ حالت۔ پھر میں نے کہا الحمدللہ، اس نے الحمدللہ پڑھا، پھر پوری سورہ فاتحہ میں نے پڑھایا، اس کو کہا کہ پھونک، اس کے اوپر پھونکا، پھر میں نے جو ہے دم کیا۔ یہ حالت، یہ حشر ہے میرے مسلمانوں کو۔ ہاں، یہ وہ مسلمان ہے جن دیکھ کے شرمائے ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان کو بھی کرے۔ تو میرے محترم تم تو عہد کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا، بیٹھ کر یہیں پر اذان سے پہلے سارے بزرگ توبہ کریں، سارے نوجوان توبہ کریں، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، جو اپنا وقت جو ہے نا صرف چہرے کو گورا کرنے اسنو پاؤڈر لگانے میں، میک اپ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں پیسہ لگا رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دکھایا گیا۔ ہائے 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 ہائے، میری بیوی اپنی اصلاح کر لے، میری اولاد اپنی اصلاح کر لے، بہنیں اپنی اصلاح کر لیں، خواتین اسلام اصلاح کر لیں۔ جی ہاں، معراج کی رات اللہ کے نبی کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی آگ میں خواتین کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آئے، کہنے لگے عید کا جب بھی خطبہ ہوتا تھا اللہ کے رسول عید کا خطبہ مردوں کے سامنے رکھتے، پھر جا کر خواتین کے پاس جاتے، ان کو ابھارتے تم صدقہ خیرات کرو، اس لیے کہ صدقہ خیرات سے آگ جہنم کی ٹھنڈے ہو جاتی ہے۔ خواتین اپنے زیور نکال کر جو اللہ کے رسول کے دامن میں ڈال دیتے تھے۔ جی ہاں، ان کو میک اپ کرنا کم کرنا چاہیے، 5 وقت نمازوں کے لیے وضو کرنا یہ بہترین میک اپ ہے، بہترین خوبصورتی ہے۔ جی ہاں، 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں، یہ بہترین جو ہے نا اسوہ ہے، بہترین نمونہ۔ شوہر کی اطاعت فرما برداری کر لیں، یہ بہترین نیکی ہے۔ پیارے نبی نے گارنٹی دی ہے اس خاتون کو، اس بیوی کو، اس بہن کو، اس ماں کو، اس بہو کو کہ جو 5 اعمال کرتی ہے، 5 اعمال کرتی ہے، توحید کے بعد، سنت کے بعد وہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتی ہے،
شوہر کی اطاعت کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، کہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہذا اپنے بہنوں سے بھی کہیں نیک توبہ استغفار کریں، آپ لوگ بھی توبہ کرنا پڑے، بھاگیں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ موبائل کو کم استعمال کریں، گاڑیوں کا کم استعمال کریں۔ اللہ نے گاڑی دیا ہے، بیگ دیا ہے، کار دیا ہے، تو نماز 5 وقت نماز کے لیے مسجد کی طرف آپ کی اسٹیئرنگ ہونی چاہیے، مساجد کی طرف اسٹیئرنگ ہونی چاہیے۔ جی ہاں، موبائل کو بالکل میرے دوستوں کم کر دینی چاہیے، انٹرنیٹ بالکل کم کر دینی چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنی کرنی چاہیے، جتنا ضرورت ہے۔ یہ زحمت ہے، جی ہاں یہ عذاب ہے، یہ موبائل فتنہ ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اور اگر اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، ہاں قرآن دیکھا جا رہا ہے، اس میں حدیث دیکھا جا رہا ہے، علماء کرام کا بیان سنے جا رہا ہے، تو یہ رحمت ہے، رحمت ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو رہا ہے تو زحمت ہے، یہی موبائل آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو لہٰذا توبہ کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بھاگنا ہوگا، دوڑ لگانا ہوگا، رن لگانا ہوگا، کسی طرف اللہ کی طرف۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، قرآن کہتا ہے، دیکھو آپ، اللہ اکبر۔ ففروا الی الجنہ نہیں کہا، ففروا الی اللہ کہا، ففروا الی رسول اللہ نہیں کہا، ففروا الی اللہ کہا، ففروا الی قرآن نہیں کہا، ففروا الی اللہ کہا، ففروا الی مساجد نہیں کہا، ففروا الی اللہ کہا۔ کیوں؟ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ سارے راستے جو آسان کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ جی ہاں میرا محترم دوستوں، میرے بھائیوں، 5 منٹ اپنی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی۔ سورہ تحریم کون سا پارہ ہے؟ کون سا پارہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ جلسے کرانے والے بھی بدھو بنا دے رہے ہیں لوگ۔ پہلے کے لوگ بھوکے پیاسے آ کے سنتے تھے، دماغ میں بیٹھتی تھی بات۔ اب یہاں جو ہے نا پہلے اعلان کر دیتے ہیں، آؤ بھائی عشاء ہے، بریانی ہے، اور آتے ہیں خوب کھا کے چلے جاتے ہیں، بس سن کے سند ہو جاتے ہیں، باہر جا کے ٹنگ ہو جاتے ہیں کھا کے۔ بس یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ اسی لیے کم کھانے میں فائدہ ہے، واللہ کم کھانے میں فائدہ ہے، صحت سلامت رہتی ہے اور دماغ میں بات بیٹھتی ہے۔ صحابہ کرام کم کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ جس سے حدیث مروی ہے وہ کون صحابی ہے؟ پورے صحابہ کرام میں، عشرہ مبشرہ میں، بدری صحابہ میں، بیعت رضوان میں، جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ احادیث جس سے مروی ہے، جنہوں نے روایت کیا، کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ زور سے بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، سب سے کم کھاتے تھے، سب سے کم کھاتے تھے، کھاتے بھی نہیں تھے، کئی دن کے بھوکے ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ مرغی کی بیماری ہو گئی، بولتے کوئی پتے لا کے سلاتا تھا، کوئی اس طرح کرتا تھا۔ اللہ کے رسول ان کے آقا سمجھ جاتے تھے میرا یہ شاگرد ہو سکتا ہے کئی دن کا بھوکا ہوگا۔ وہ صحابہ سے کہتے، لاؤ، ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر گیا، کھانا نہیں ہے، کچھ لاؤ۔ صحابہ کرام لاتے تو کھلا دیتے۔ نوکری نہیں کرتے تھے، ملازمت نہیں کرتے تھے، 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے در پر بیٹھے رہتے تھے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو نا حدیث ان کے ہیں، کم کھاتے تھے اس لیے جو ہے نا ان کی حدیث زیادہ ہے۔ اور آج زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، زیادہ گر باتیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی ہے۔ اگر دماغ میں بات بیٹھنا ہے، کم کھانا ہے، صحت سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، رات میں جاگنا ہے تہجد کے لیے۔ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث وہ ہے پوری طرح کتاب و سنت پر عمل کرے، پوری طرح تہجد پڑھے، 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد پڑھے، وہ اہل حدیث ہے۔ قرآن والا، حدیث والا، اہل السنہ والجماعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پوری طرح 5 وقت نماز پڑھے، قرآن حدیث پر عمل کرے، تہجد گزار، وہ ہے اہل السنہ والجماعہ، وہ ہے اہل الحدیث، وہ ہے اللہ والے، وہ ہے میرے دوست اولیاء اللہ۔ ہاں، نام رکھ لیا داڑھی موڑ رہا، نام رکھ لیا نمازیں چیک کر رہا ہے، نماز رکھ لیا جھوٹ بول رہا ہے، نماز رکھ لیا جو چاپسی گوشی کر رہا ہے۔ کہیں کہاں ہے بھائی؟ اتنا آسان دین ہے تو سب سے پہلے ابو جہل ایمان لاتا تھا، ابو لہب ایمان لاتا تھا۔ جی ہاں، نہیں ہے میرے بھائی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، بچا لو محمد بھائی، بچا لو عبداللہ، بچا لو زبیر، بچا لے عبدالعلیم، بچا لے اپنے آپ کو، بچا لے۔ کل کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نہ نبی کام آئے گا، نہ ولی کام آئے گا، نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ کوئی عزیز کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، قوا انفسکم، بچا لے اپنے آپ کو، نیک اعمال کر، اللہ کے نواہی سے بچ جا، اللہ کے اوامر پر عمل کر، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لے۔
उसके बाद क्या कहा, वो अहलिकुम नार, अपने बीवी बच्चों को बचा ले, बीवी को खिलाता है पिलाता है सब कुछ करता है, थोड़ा सा नमाज की तलकीन कर ले, दीन की तलकीन कर ले, नेक बना दे, नमाजी बना दे, तू जन्नत पे जाएगा, तेरी बीवी भी जन्नत पे जानी चाहिए। वो अनफुसकुम अहलिकुम नार, अल्लाहु अकबर। इस पर पूरा दिन भी अगर बोलूँ ना इस आयत पर, वक्त कम है मेरे मतलब दोस्तों, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफी है। मा अल्लाह मा दल्ला, अरबी का मक़ौला है थोड़ा लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो लिहाजा आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि आप तमाम अपने आप को जहन्नम से बचाना है, जहन्नम की आग से बचाना है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बड़े बड़े पहाड़ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, पिघल जाएंगे पहाड़। ये जो पहाड़ अपने आंखों से देख लेना, अफला यंजुरून इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, कुरान ने कहा है कि हमने पहाड़ों को कैसा नस्ब किया है, कील बनाकर, मेख बनाकर, ये क्या हो जाएंगे, राख बन जाएंगे, ऐसी जहन्नम। अल्लाह अकबर। हाँ, पहाड़ भाई, लोहा पहाड़ पिघल जाएंगे। मेरा और आपका हशर क्या होगा अगर अल्लाह हमारी नाफरमानी को जो उसे पकड़ ले और जहन्नम में डाल दे, आग में डाल दे। बचना है आग से तो क्या करना है, अपने आप को भी नेक बनाना है, फिर भी बच्चों को नेक बनाना है। खू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ये दो बच्चों को मैं आज आपसे जिक्र रहा हूँ। जरा देखिए दो बच्ची कितनी प्यारी है, क्या उम्र है भाई इनमें से, ये बच्ची की क्या उम्र है, हाँ 8 साल है। वो बच्ची की देखिए आप कितना पर्दे के साथ है। मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बहन रिश्तेदारों के लिए, हम तमाम के लिए इबरत नसीहत सलूक है मेरे भाई आपका। क्या नाम है आपका, हाँ रियाज भाई, आपके बच्चे हैं, देख रहे हैं ये है। और आजकल के पुट्टे क्या कर रहे हैं, जरा जवान हो गया, शादियां कर लिए, बच्चे पैदा हो गए तो यहाँ तक राना दिख रहे हैं बच्चों के, छोटे बच्चियां राना दिख रहे हैं, 9 साल 10 साल के राना, इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। जब उसके घुटने दिख रहे हैं, रान दिख रहे हैं, ऐसी बड़ी हो जाएगी तो क्या वो फुल शलवार पहनेगी, हाँ भाई पहनेगी, वही कट पहन कर जो बाहर निकलेगी। ऐसी तरबियत होनी चाहिए, ऐसी तरबियत होनी चाहिए। सहाबा किराम की औलाद नमाज़ें पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज के पाबंद थे। अल्लाह अकबर। एक वाक़या अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया है कि उस वक्त की औरतें 5 साल के बच्चे को जो नमाज फजर में जगाकर बाहर ढकल देकर दरवाजा लगाई थी। बच्चा रोता 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 उसके बाद बच्चे चलाया। 5 साल का बच्चा, माँ उसको जो है ना आग से बचाने इस पर अमल करते हुए अपने 5 साल बच्चे को जो है बाहर ढकल के क्या करते थे, दरवाजा कर देते थे। बच्चा रोता 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जो है ना नमाज मस्जिद की तरफ चला जाता, आदत हो जाती थी। ये है असल मेरे दोस्तों, ये है मेरे दोस्तों असल वालिदैन। और हमारा हाल क्या है, बच्चा सो रहा है, हाँ बच्चा सो रहा है, 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए। मैं गया इमाम में दोस्त के पास, पूछा वो बच्चा नजर नहीं आ रहा, नहीं मौलवी साहब सो रहा है। अरे क्यों सो रहा है, नहीं अभी कॉलेज से आ गया। अच्छा कॉलेज जाने के लिए तूने जो उसकी तैयारी की, नमाज के लिए तैयारी नहीं की। ये वालिद दुश्मन है दोस्त, बताइए आप। जो कॉलेज का एहतमाम किया, दुनिया का हुनर, दुनिया की तालीम दिला रहा है, दुनिया में तरक्की दिला रहा है और आखिरत में आग के हवाले कर रहा है, तो ये बात दोस्त है कि दुश्मन है, दुश्मन है। और आप तमाम भी, अगर आपका बड़ा जवान बेटा सो रहा है, नमाज़ों से गाफिल है और आप कशमकशी करते हैं, उसको तलकीन नहीं देते हैं, उसको नहीं बताते हैं, तो आप भी दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। जी हाँ, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह लिसब्इन, ये अल्फाज हदीस के है ना भाई। मुरू औलादकुम अमर का सेगा है, मुरू औलादकुम, अपने औलाद को हुक्म दो, आर्डर दो, किसका, बिस्सलाह, कब देना है, लिसब्इन, कब देना है, 7 बरस की उम्र है तो उसको बोलो नमाज पढ़ ले बेटे, बेटी नमाज पढ़ ले, बेटी नमाज पढ़े। उसके बाद यही तक नहीं है, वज़रिबूहुम लिअश्रिन, अल्लाहु अकबर। 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, उसको हदीस कहती है, नबूवत की जबान कहती है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर किसी का बच्चा या बच्ची 10 बरस के हो जाए, नमाज ना पढ़े, वज़रिबूहुम, उनको लाठी लेकर, लकड़ी लेकर मार कर उनको नमाजी बनाओ। हाय हाय, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसी तरबियत हो रही है, कैसी तरबियत हो रही है। 10 साल के बच्चे को 7 साल से अगर 8 साल तक, 9 साल तक, 10 साल तक उसको नमाजी बनाएंगे, 3 साल नमाज पढ़ने वाला वो नमाज छोड़ सकता है? 3 साल नमाज की आदी कराने वाला वो नमाज छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। 10 साल का बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको मारने का हुक्म है। और आज 10 बच्चों का बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको कौन मारना? पूरे मोहल्ले के लोग मारना, पूरे मोहल्ले के लोग मारना, वल्लाह मारना। अब चूंकि मैं तो नहीं मार सकता, आप भी नहीं मार सकते, लिहाजा दुश्मनों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है। ये बात नहीं समझती हमारे को, हाँ ये बात नहीं समझती है। ये जो मारे जा रहे हैं ना, यही वजह है, इस हदीस पर अमल नहीं है, इस हदीस पर अमल नहीं है। जी हाँ, 15 साल का बच्चा, बालिग बच्चा नमाज़ें छोड़कर सो जाए, तूफ़ है तेरी जिंदगी पर।
تو دیوس ہے، تو دیوس ہے۔ جوان بچی نماز چھوڑ کر جو ہے نا سو رہی ہے اور تو جو ہے نا چھوڑا ہے۔ جوان بچی اپنی خوبصورت چہرے اپنے جو ہے بالیں نکال کر پھر رہی ہے۔ مسلمان لڑکی کافر دیکھ رہا ہے، مسلمان شیطان دیکھ رہا ہے اور اس کو جو ہے نا بغیر پکڑے کے گھما رہا ہے۔ انا للہ راجعون۔ تو میرے دوستو بہت ساری تربیت کی باتیں ہیں، تو لہٰذا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز کی تلقین کرو، اگر 10 برس کے تو مار کے پڑھاؤ۔ اور آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں کا کیا ہے؟ راعی ہے، نگران ہے۔ ہاں امام راعی ہے، امام نگران ہے سارے کنبے کا، سارے جو ہے انسانوں کا، سارے شہر کا۔ اسی طرح مرد، شوہر، باپ یہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، بیوی کا، بچوں کا، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ محلے کا امام، محلے کا خطیب، محلے کا عالم، مدرسے کا عالم، مسجد کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، یہ سب جو محلے میں رہتے ہیں ان کے ذمہ دار نگران ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ آزاد نہیں ہم لوگ، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد وہ ہے جو شیطان کے حوالے ہو گیا ہے، جو اللہ کیا ہے وہ پابند ہے شریعت کا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ تو میرے دوست کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اس میں آگ کا لفظ آیا نا، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا لفظ آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ کس سے بچانا؟ آگ سے بچانا۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آگ سے بچا۔ اب ہم نے دعا کر لی آگ سے بچ جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اجرنی من النار، مجھے آگ سے بچا۔ وہ آگ سے بچنے کے کام کرتے تھے، اللہ ان کو بچائے گا آگ سے، صحیح ہے نا بھائی؟ اب میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ ہم سب کو آگ سے بچا، آمین۔ تو کیا آگ سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ؟ بچا لے گا؟ نہیں، آگ سے بچنے کے کام کرنے ہوں گے۔ جی ہاں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے کام کرنے ہوں گے، کریں گے میرے محترم دوستو، میرے بھائیو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے عبدالعلیم کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی اصلاح فرما دے، آپ تمام سامعین کے اولادوں کو، اولادوں کے اولاد کو، ذریت کو الہی والقیامہ نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تجدید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن، حقیقی مسلمان بنا دے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں قرآن کی روشنی میں اس وقت پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامل مومن، کامل مسلمان بننے